الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، تو فرمایا کہ جب انہیں بتا دیا جائے کہ قیامت اور قیامت کا واقع ہونا اور جن باتوں کی نشاندہی ہوئی ہے قیامت کے دن ان سب کا آنا ایک حقیقت ہے، تو تم لوگ اس کو نظر انداز کر کے کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی بالکل خاطر میں نہیں لایا اس بات کو، لیکن وہی کچھ جو تم لوگ کہتے تھے کہ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، بدا لہم سیئات ما عملوا، قیامت تو ہوگا، جب قیامت ہو جائے گا، قیامت واقع ہونے کے بعد ان کی برائیاں مجسم ہو کر کے ان کے سامنے آئیں گے، انہیں اپنے شرک نظر آئیں گے، اپنے کفر نظر آئیں گے، اپنے ظلم نظر آئیں گے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ضائع کرنا ان کو نظر آ جائے گا۔ بدلا سر ظاہر علانیہ جو ان کی برائیاں ہیں وہ دندناتے پھرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور ان کی گردن، ویسے بھی قرآن کریم کا کہنا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے اعمال کے گروہ میں ہوتا ہے، ان کی حالت ہوتی ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آن گرے گا ان کے سروں پر برا انجام ان کے ان مذاق اور طنزوں کا جو وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر کیا کرتے تھے، وہ بھی مصیبت بن کے ان کے گردن میں لپٹ جائیں گے، ان کے سر پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر انہیں بات سننے کو ملے گی وقیل، اور ان سے کہا جائے گا کہ چلو بھائی الیوم ننساکم، اب ہم نے بھی تم لوگوں کو لفظی ترجمہ کرو، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، آج ہم بھی تمہیں فراموش کر چکے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح کہ تم لوگوں نے آج کے دن کے آمد اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضری کا انکار کیا تھا، اور اس کو انکار کے بعد بھول گئے تھے کہ یہ بھی تو کوئی کرنے کا کام ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، ظلم نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، حقوق کی رعایت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر چلیں، اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کی خدمت کریں، اسلام کو پھیلائیں، یہ سب باتیں پھر بھول گئے، کیونکہ جب قیامت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی اجر اور سزا نہیں ہے، تو پھر اتنی ساری پریشانیاں کیوں؟ یہ تو تم لوگوں کی عادت ہو گئی تھی، یہ سب کچھ جو بھول چکے تھے، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا۔ اب مانا یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ رب العزت ان سے بھول جائیں گے، نعوذ باللہ، اور فراموش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت انہیں ایسے نظر انداز کریں گے، اپنے رحمتوں سے انہیں ایسے محروم کر دیں گے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فراموش ہی کر دیا ہے۔ جب آدمی فراموش ہوتا ہے تو اس کے متعلق سب
آدمی کی تیاری، اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جو وہ بھول چکے تھے، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے اور مغفرتوں سے محروم کر دیں گے۔ یہ ایک بات۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، فرمایا تم لوگوں کا ٹھکانہ پھر وہاں جہنم بھی ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے۔ اور سنو، یہاں تک بات نہیں رکے گی کہ آپ لوگ جہنمی ہو گئے تو بس آ جائیں گے آپ کے دوست احباب، آپ کے لاؤ لشکر، آپ نے جن کی عبادت کی تھی، جن کو آپ نے نعوذ باللہ خدائی کا درجہ دیا تھا، وہ آئیں گے۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہاری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا جو آ جائے اور تمہاری مدد کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب بتا دیا گیا تھا کہ قیامت، یہ مت کہو کہ ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہے، بلکہ قیامت کے لیے تیار رہو اور اپنے اعمال اور رفتار اور رستہ اس منزل کی طرف کر دو کہ جہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے غضب سے امان کا مقام اور امان کی جگہ ہوتی ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔